کچھ دیر کے بعد مجھے آنٹی نے نیچے سے آواز دی اور میں نیچے چلا گیا۔ سامنے برآمدے میں آنٹی پلنگ پر نیم دراز لیٹی ہوئی تھی، چادر بس نام کی لی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کھسک کر جگہ بنائی اور کہا ادھر ہی آ جاؤ، اور میں ان کی پائنتی سائڈ پر سکڑ کر بیٹھ گیا۔ سامنے کرسی پر وہی لڑکی بیٹھی، چانے پر دوپٹہ اٹکا ہوا، جو کوشش کے باوجود ان کے نسوانی حسن کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی آنٹی کو شاپنگ دکھا رہی تھی۔ آنٹی نے مجھے مخاطب کیا کہ یہ امبرین ہے میری بہو اور تمہاری بھابھی، اور امبرین یہ نعیم ہے، بتایا تھا نا میں نے تمہیں۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا اور سمائل دی، ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں تھوڑا سا جھجکا اور پھر ہاتھ بڑھا دیا۔ اف! جیسے ہی ان کا ہاتھ تھاما، ایسے لگا جیسے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ پورے بدن میں جیسے کرنٹ سا دوڑا۔ پھر میرے اندر میرا فطری اعتماد جاگا اور میں نے ہاتھ کھینچتے ہوئے انگلی سے ہلکا سا ہتھیلی کو مس کیا۔ ان کے چہرے پر ایک رنگ سا گزرا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا بنانے میں مگن ہو گئیں۔ خالہ مجھے اپنے گاؤں کی اور میرے اماں کی کہانیاں سناتی رہی۔ ایسے میں ان کا جسم تھر تھراتا اور بھاری جسم ہلتے ہوئے دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگتا۔ شام کے کھانے کے بعد میں اٹھنے لگا تھا کہ آنٹی نے کہا لو تم جا رہے ہو، اتنی رونق لگی تھی، آؤ اندر بیٹھتے ہیں۔ باہر ہلکی ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ وہ مجھے لیے امبرین کے کمرے میں آ گئیں۔ سامنے بیڈ سجا پڑا تھا، کارنر پر بھابھی اور ان کے بندے کی فوٹو لگی پڑی تھی۔ بہت ہی عام سا بندہ تھا۔ بھابھی سرخ لہنگے میں قیامت ٹھا رہی تھی۔ دلہن فوٹوز کے ٹیبل فریم پر سجی ان کی تصویر، جس میں سرخ تل اپنی قیامت دکھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بات کرتے جب میری نظر ان سے ٹکراتی وہ نگاہ پھیر لیتی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی بولی اماں آپ دوائی کھا لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور ان کے قریب آ کر انہیں دوائی کھلانے لگی۔ ہلکا جھکنے سے ان کا کلیوج اور دمکتا جسم دیکھ کر میری نظر رک گئی۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ جلدی ہوئی اور ہلکا سا گھورا۔ کچھ دیر بعد خالہ بولی ارے امبرین چائے بنا لا، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ آنٹی نے دونوں ہاتھوں سے سر دبایا۔ بھابھی چائے بنانے چلی گئیں تو میں نے کہا شکر ہے آپ نے چائے بولی، میری بہت عادت ہے۔ تب وہ ہنسی اور بولی تو بتا دیتے نا نعیم، تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، دل کرو۔ میں نے کہا واہ جی، اور تھوڑی ہمت کر کے کہا آپ کس چیز کی دوائی کھاتی ہیں؟ کہنے لگی بلڈ پریشر کی۔ میں نے کہا اوہ اتنی کم عمری میں بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے۔ میں نے مکھن لگایا۔ لو بڈھی ہو گئی اب تو میں، انہوں نے مایوسیانہ جواب دیا۔ ارے نہیں، کب آپ تو لگتی نہیں، بڑی بہن لگتی ہیں۔ بس ایسا کہنے سے وہ اچانک کھل اٹھی۔ میں نے اگلا تیر چلایا اور کہا سچی آپ بہت گریسفل ہیں، سچی۔ اف! وہ جیسے شرما سی گئیں اور کہا چل جھوٹے۔ میں نے کہا سچی آپ تو ابھی جوان ہیں۔ ایسا کہتے میری نظر ان کے بھاری سینے پر تھی۔ انہیں بھی احساس، ایک چمک ان کی آنکھوں میں لہرائی، جیسے شکاری کی آنکھوں میں شکار دیکھ کر، اور کہا اچھا جی، کیا کیا گریس ہے؟ انہوں نے ہلکا جھک کر پوچھا۔ ابھی میں بتانے ہی لگا تھا کہ بھابھی کے قدموں کی آہٹ سے وہ سیدھی ہوئیں اور ذرا الگ ہو کر بیٹھ گئیں۔ میرے کتابی علم نے بتایا کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ ہمیں وہ عام باتیں کرتی آئیں۔ پھر میں نے کہا چلیں آپ ریسٹ کریں، میں بھی چلتا ہوں۔ تب وہ بھی اٹھیں اور کہنے لگیں میں بھی چلتی ہوں اپنے کمرے میں، یہ تو امبرین کا کمرہ ہے، اور میرے ساتھ ہی چل دیں۔ بھابھی الماری کھولے ساری شاپنگ اندر رکھنے میں بزی ہو گئیں۔ باہر نکل کر میں زینوں کی طرف جانے لگا تو ان کی آواز آئی بہت ہو بھائی، یہ بھی نہیں کہا کہ آنٹی آپ کو کمرے تک چھوڑ آؤں، طبیعت خراب ہے میری۔ میں شرمندہ ہوا اور کہا چلیے نا۔ برآمدے کے اینڈ پر ان کا کمرہ تھا، آؤ تمہیں اپنا کمرہ دکھاؤں۔ وہ مجھے دعوت دیتی اندر گئیں۔ ان کے کمرے میں بھی ان کی تصویر ٹنگی تھی، کچھ سال پہلے کی۔ میں نے کہا واہ کیا کمال تصویر ہے۔ تب وہ مڑیں اور کہا یاد آیا، آپ بتاؤ کیا گریس نظر آئی؟ میں تھوڑا سا جھجکا اور کہا آپ مکمل گریسفل ہیں۔ لو یہ کیا بات؟ انہوں نے ہلکا سا ابرو خم کیا۔ شرماؤ نہیں، توبہ تم کتنے شائع ہو۔ انہوں نے میرے رخسار کو چھوا۔ اف! ان کا رخسار چھونا تھا کہ مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ ان کا لمس آتشی تھا۔ میں نے تھوک نکلا اور کہا تو بتا دوں۔ میرے اندر پھر ہمت جاگی۔ میرا کتابی علم مجھے الارم دے رہا تھا، آپ غصہ کر گئی تو لو، اپنی تعریف پر کون غصہ کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے بڑھاوا دیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا
آپ کا فگر بہت کمال کا ہے، ہیوی فگر۔ وہ ایک لمحے کو چپ سی ہوئی، جیسے اتنی تیزی کی امید نہیں ہو۔ امید مجھے بھی کہاں تھی، بس بول دیا تو بول دیا۔ اگلے لمحے ان کے گال گلابی ہوئے، سفید گولو چہرہ سرخ انار سا، اور آنکھوں میں پھر سے وہی چمک لہرائی۔ وہ بولی، بدتمیز۔ میں نے جان بوجھ کر منہ بنایا اور کہا، دیکھا، ڈانٹ دیا نا۔ ارے کب؟ وہ میرے پاس آئیں اور کہا، یہ لاڈ سے کہا ہے۔ میں نے ہمت پکڑی اور کہا، تو لاڈ سے ایک بات میں بھی پوچھ لوں؟ انہیں شاید اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا بات؟ ان کی آواز لرزی۔ میں نے کہا، اس گریس فل چیز کا سائز کیا؟ میں نے آخری حد تک جمع ہمت کر کے آر یا پار سوال پوچھ لیا۔ وہ چپ۔ مجھے لگا کچھ غلط ہو گیا۔ میں سر جھکائے باہر نکلنے لگا۔ دروازہ کھول کر میں 2 قدم پیچھے نکلا تھا کہ ان کی آواز آئی، بدھو لڑکے۔ میں پیچھے دیکھا، وہ دروازے کے بالکل پاس لگی کھڑی تھیں، اور انہوں نے کہا، 40 ہے، ساتھ ہی شرما کر دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل دھڑکا اٹھا اور دل میں نعرہ گونجا، وہ مارا۔ اپنے کمرے میں آ کر اسی بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے لگنے لگا کہ آنٹی بچے باز ہیں، اور میرے جیسا بچہ جو کافی کلین بھی ہے، گھر میں بھی ہے، بہترین شکار تھا۔ میرے دل میں بہت سی سوچیں انگڑائیاں۔ اچانک کمرے میں کسی بیل کی آواز سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سائڈ ٹیبل پر فون بج رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ میں گاؤں کا بندہ، کسی کا گھر جانے کس کا فون ہو۔ کچھ دیر بیل بجنے کے بعد موبائل فون بند ہو گیا۔ میں پھر آنٹی کے بارے میں سوچنے لگا۔ انہی خیالوں میں گم تھا کہ سیڑھیوں پر سے آواز آئی، نعیم۔ میں چونک کر بولا، جی۔ یہ بھابھی تھیں۔ کمبل لے لو، سیڑھیوں پر وہ وہیں سے بولی۔ میں ویسے ہی کمرے سے باہر نکلا۔ وہ سیڑھیوں پر 2 قدم نیچے کھڑی تھیں۔ جاگ رہے ہو تو انٹرکام کیوں نہیں اٹھایا؟ لائٹ جلدی دیکھ کر آواز دی۔ کمبل رکھنا بھول گئی تھی، رات میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ اوہ، میں سمجھا فون، مجھے انٹرکام کا نہیں پتا۔ میں صحن میں روشنی میں کھڑا تھا اور وہ ہلکے اندھیرے میں۔ مجھے لگا بات کرتے کرتے ان کی نظر میرے ٹراؤزر پر رکی اور وہ جیسے چونکی ہوں۔ جلدی سے نظر گھما کر انہوں نے کمبل دیا اور کہا، بیل دیتی ہوں، فون سن لینا۔ میں کمبل لیے اندر آیا تو میری نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے اوف، اسی لیے بھابھی چونکی تھی۔ اتنے میں بیل پھر بجی۔ دوسری طرف بھابھی تھیں۔ انہوں نے مجھے انٹرکام کا بتایا اور کہا، کبھی کوئی اچانک کام ہو تو انٹرکام یوز کر لینا، اس کا دوسرا سیٹ میرے ہی کمرے میں ہے۔ میرے اندر جیسے ڈھول سے بجے۔ میں نے شکریہ کہا اور کہا، جی ضرور۔ تب انہوں نے 2 دنوں کے بعد کال کاٹ دی۔ اگلی صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ 11 ہونے والے تھے تو جسم ایکسرسائز کے لیے ٹوٹ رہا تھا۔ دیر سہی، لیکن کچھ ورزش تو کرنی تھی نا۔ میں نے حال میں ہی ٹیبل پر ٹانگیں جما کر ڈنڈ شروع کر دیے۔ ساتھ میرا ذہن آنٹی اور بھابھی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وارم اپ کے بعد میں نے شرٹ اتاری اور پریکٹس کرنے لگا، کانوں میں ہینڈ فری لگا کر تیز دھن پر ایکسرسائز۔ اچانک مجھے کسی نے چھوا۔ میں چونک کر پلٹا تو ایک نرم و گداز جسم سے ٹکرایا۔ وہ بھابھی تھیں۔ کب سے آواز دے رہی ہیں آنٹی، اور تم یہاں پہلوان بن رہے ہو؟ انہوں نے گڑبڑا کر کہا۔ وہ ساتھ لگے ہوئے تھے۔ جلدی سے آؤ، آنٹی ناشتے پر ویٹ کر رہی ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹیں، سیڑھیوں کے پاس رکیں۔ ان کی نظر میرے جسم سے ٹکرائی، مگر میں انجان بنا رہا۔ کچھ دیر بعد جب میں نیچے گیا تو بیٹھی تھیں۔ اف، آج تو وہ غضب ڈھا رہی تھیں۔ ان کی قمیض کا گلا کافی کھلا تھا، سارا حسن باہر چھلک رہا تھا۔ میری آنکھیں جمیں تو انہوں نے مجھے گھور کر بھابھی کا احساس اور اپنے پاس جگہ دی۔ بھابھی ناشتہ لینے گئی تو میں نے کہا، کیسی طبیعت ہے گریسفل لیڈی کی، آج تو غضب ڈھا رہی ہیں۔ انہوں نے ہولے سے کہا، بدھو، گریسفل کے ساتھ میں ساس بھی ہوں، دھیان سے، اور بہت بہتر ہوں۔ کہیں جانے کیا؟ میں نے چھیڑا۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلدی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کہانی کے تمام حصے آپ تک پہنچ سکیں۔